کو اب اس کے بعد شائستہ شاداب آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ حاضرین جلسہ، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات آپ سامعین کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ سامعین غور سے سنیں۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ عطا کی گئی جو سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے اور کسی عورت کو نہیں عطا کی گئی، اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی، یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا۔ نمبر 2، نکاح سے پہلے جبرائیل امین میری تصویر لے کر نازل ہوئے اور کہا آپ کو دکھا کر کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے تھے۔ نمبر 4، اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ نمبر 5، آسمان سے میری براءت و نزاہت میں 10 آیتیں نازل ہوئی اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی، نیز طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور اس کے کریم کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 6، میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ نمبر 7، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ نمبر 8، میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھے اور باقی ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات تھی۔ 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا، اور دوسرا دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا، جو انہوں نے سن رشیدہ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ نمبر 9، انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10، وفات کے بعد میرے حجرے میں مدفون ہوئے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر حاسدین نے تہمت زنا لگائی۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دے کر اس کی شہادت سے ان کی برات قائم فرمائی۔ نمبر 2، اور حضرت مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے ان کی برات قائم فرمائی۔ نمبر 3، اور جب صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو اللہ رب العزت نے دائمی اور سرمدی کتاب قرآن کریم میں ابد الآباد کے لیے 10 آیات کریمہ نازل فرما کر ان کی برات و طہارت کا اعلان عظیم کیا، جس نے ان کے شرف و کرم اور فضل و عزت کو مزید بڑھا کر 4 چاند لگا دیا اور حاسدین کے منہ پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیا۔ چنانچہ ہمارے لیے سب سے عبرت اور نصیحت آمیز بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگائے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ اور بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی گناہ کیے ہوئے، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ لیتے ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ بغیر گناہ کیے کسی پر الزام و بہتان مارنا اپنے آپ کو مجرم کی
شامل کرنا ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ ہو۔ لہذا آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ نہ کسی پر تہمت لگائیں گے اور نہ ہی کسی انسان خصوصاً مسلمان کو ستائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب سامعین کو عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔